بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ فکری مذاہب کے دورے کی مجلس ہے جس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نسویت یعنی کہ فیمنزم کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 3 مجالس پر مشتمل ہوگی، اور ان میں سے جو پہلی مجلس ہے یہ بالکل ایک تعارفی اور انٹروڈکٹری سی مجلس ہوگی جس میں ہم کچھ ضروری مقدماتی باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ مقدماتی گفتگو کے ساتھ ہم ایک فیمنزم کی جو ہسٹوریکل ٹائم لائن ہے، ایک اس کی تاریخی خط الزمنی جس کو ہم کہتے ہیں، خط الزمنی یعنی کہ ٹائم لائن کہ تاریخ میں یہ کن کن مراحل سے گزری ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور یہ بات کریں گے کہ فیمنزم کے حوالے سے جو عمومی طور پر یہ تاثر ہے، یا عمومی طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کا نام ہے، یا فیمنزم جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کا معنی رکھتا ہے، یہ بات جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 3 مجالس میں سمیٹیں، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ گفتگو کے آغاز میں کچھ مقدماتی باتیں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، کیونکہ ہماری جو بعد والی ساری کی ساری گفتگو ہوگی وہ ان مقدمات پر اس کی یعنی کہ ان مقدمات کو سمجھنا جو ہے وہ اس پر موقوف ہوگی گفتگو، کہ آپ ان مقدمات کو ذہن میں رکھ کر آنے والی گفتگو جو ہے اس کو سنیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اصولی اور بنیادی بات جو کہ اس دورے کے حوالے سے بالعموم اور خاص طور پر یہ فیمنزم کے حوالے سے بالخصوص آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ 2 ہی چیزوں کی اتباع کر سکتے ہیں، یا تو وہ وحی کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ خواہشات کی اور اہواء کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس علم آ جائے تو پھر آپ خواہشات کی اور لوگوں کی جو اہواء ہیں ان کی پیروی مت کریں۔ اب یہ خواہشات کی پیروی، وحی کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ انسان کی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی ذاتی ہوائے نفس ہوتی ہے جس کی انسان پیروی کر رہا ہوتا ہے وحی کو چھوڑ کر، اور بعض دفعہ یہ کسی اور کی ہوا اور کسی اور کی خواہش نفس ہوتی ہے کہ جس کی انسان پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ کسی اور کی جو خواہش نفس ہوتی ہے یہ صرف ایک وسوسہ یا ایک دل میں پیدا ہونے والا خیال یا خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ خواہشات نفس پوری ایک فکر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ اس کے دل میں کوئی خیال ہے، اس کے دل میں کوئی شہوت ہے، انسان وحی کو چھوڑ کر اس کی بات مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ اور بعض ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں آنے والے خیالات، اس کے دل میں آنے والے جو تصورات ہیں وہ صرف ایک انفرادی شخص کی خواہشات نفس کی حیثیت تک نہیں محدود رہتے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر ایک پوری فکر اور پورے ایک نظام فکر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں، اور پھر ان افکار کی بنیاد پر پورے کے پورے نظام جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان افکار کو مقدس سمجھ کر ان کی اتباع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک انسان کی خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے، یا انسانوں کی کسی جماعت کے افکار اور نظریات کا مجموعہ ہوتا ہے کہ انسان جس کو سینے سے لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ یہ جتنے بھی افکار ہیں جو آپ اس دورے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے افکار اصل میں اہواء ہی کی مثالیں ہیں، یعنی کہ یہ خواہشات نفس ہی کی مثالیں ہیں،
کیونکہ جو بھی چیز وحی کے مقابلے میں جس بھی چیز کی اتباع کی جا رہی ہوتی ہے، وحی کے مقابلے میں جس بھی چیز کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے انفرادی سطح پر ہو یا چاہے وہ افکار کی اور پورے ایک نظام فکر کی صورت اختیار کر چکے ہوں، تو وہ ہوائے نفس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ بات کہی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اگر آپ وحی کے آ جانے کے بعد ان مخالفین کے اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کو آغاز میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ یا تو وحی کا متبع ہوتا ہے یا پھر وہ اہواء اور خواہشات نفس کا متبع ہوتا ہے۔ دوسری مقدماتی بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فکری مذاہب کو پڑھتے ہوئے اکثر چونکہ جو مذاہب آپ پڑھ رہے ہیں اس دورے کے اندر، فکری مذاہب، اکثر افکار، ان کا تعلق جو ہے وہ مغرب سے ہے، ویسٹ سے ہے، اور ان افکار کے رائج ہونے کی، ان افکار کے پھیل جانے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو مغرب ہے، جو ویسٹ ہے، وہ ڈومیننٹ ہے۔ جو مغرب ہے وہ معاشی طور پر، ثقافتی طور پر، سماجی طور پر غالب ہے، اور یہ ایک علم نفس کا یا عمرانیات کا ایک عام قاعدہ ہے کہ جو غالب قوم ہوتی ہے نا، اس کی عادات، اس کے اطوار اور اس کے افکار اور نظریات وہ بھی غالب ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں تیزی سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ قوم غالب ہوتی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں وہ غالب قوموں کی نقالی کرتی ہیں، مغلوب قومیں جو ہوتی ہیں وہ غالب قوموں کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے طرز زندگی میں، رہن سہن میں، بول چال میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ ان کے افکار اور نظریات کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جتنے بھی فکری مذاہب ہیں، ان کی بنیاد یا ان کی جو تاریخ ہے وہ مغرب سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ ان کا جو ماضی ہے وہ اگر ہم اس کو یعنی کہ اگر ہم ان کے ماضی کو کریدیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کن مراحل سے گزرے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سب کی جو آغاز ہے وہ ویسٹ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے کہ جو شخص ان مذاہب کی تاریخ کو سمجھنا چاہتا ہے یا ان مذاہب کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ صرف اپنے زمانے کی تک اس کی نگاہ نہ ہو، بلکہ وہ جو ویسٹرن تھاٹ کی ہسٹری ہے، جو تاریخ الفکر الغربی ہے، اس پر بھی اس کی نگاہ ہو، کیونکہ اگر اس کی نگاہ جو ہے وہ مغرب کی تاریخ پر نہیں ہوگی کہ ویسٹ جو ہے وہ، یورپ جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزرا ہے، ادھر کون کون سے افکار آتے رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ادھر یہ افکار جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر ان افکار کی تاریخ کیا رہی ہے، تو اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو اس کے لیے ان افکار کی حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اور جو نمایاں جو مختلف عصور ہیں، نمایاں مختلف ایجز ہیں یورپین ہسٹری کی، ویسٹرن ہسٹری کی، ڈارک ایجز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 10 صدیوں پہ محیط جو ہے وہ مڈل ایجز ہیں، العصور الوسطیٰ جن کو ہم کہتے ہیں۔ اس سارے مرحلے کے اندر جو مغرب میں مرکزیت حاصل تھی وہ دین کو حاصل تھی اور الہ کو حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ دین سے مراد عیسائیت ہے، اور یہ سارا وہ مرحلہ تھا کہ جس میں مغرب کے اندر جو عیسائیت ہے وہ بہت مضبوط تھی، چرچ کی اور چرچ سے وابستہ لوگوں کی بہت زیادہ ڈومیننٹ تھے وہ لوگ۔ اور پھر اس کے بعد جو مڈل ایجز کے بعد رینیسنس کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، عصر النہضہ 15ویں اور 16ویں صدی میں، اس میں چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جو مرکزیت ہے وہ الہ سے اور دین سے اور حقیقت سے جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 17ویں صدی ہجری ہے، عیسوی 17ویں صدی عیسوی ہے، ہجری کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم عیسوی کی بات کر رہے ہیں، میلادی 17 سینچری، جس کو عصر المناہج کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عصر التنویر، انلائٹمنٹ ایرا، اور ان سب مراحل سے گزرتے ہوئے کس طرح جو ہے وہ ویسٹرن تھاٹ اس میں جو ہے وہ ایوالو ہوئی ہے اور کس طرح اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم والا دور ہے وہ جس میں ہم آج زندہ ہیں، یہ پہنچا ہے۔ تو ان تمام مراحل کو اسٹڈی کرنا، ان تمام مراحل پر کم از کم انسان کی نظر ہو، تو اس کے لیے ان تمام افکار کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جو افکار اسی پورے ایک پروسیس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔
تو اسی لیے وہ تمام لوگ جو کہ یہ دورہ کر رہے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو اپنے علم کو اس حوالے سے بھی ضرور بڑھائیں کہ چونکہ وہ یہ افکار پڑھ رہے ہیں اور ان کو سیکھنا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو تاریخ کا جو علم ہے اس کے بغیر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان افکار کی حقیقت کو گہرے طور پر سمجھ سکے اور ان کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جان سکے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے مقدماتی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین پر ظلم یا خواتین کے ساتھ ناانصافی، ان کے خاتون ہونے کی وجہ سے، ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ چیز موجود ہے اور یہ چیز موجود رہی بھی ہے۔ اور یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو یہ حقیقت کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اس چیز کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی خواتین کے ساتھ کوئی جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوتی ان کے خاتون ہونے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسے یہ درست نہیں ہے، بلکہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی جو ظلم ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور ظلم سے دفاع کرنا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ خواتین ہوں یا خواتین کے علاوہ کوئی ہو، اس کو ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو کنڈیم کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ شرعی مقصد ہے۔ یعنی کہ یہ اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ دین عدل ہے، دین رحمت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اور پھر انسانوں میں سے ایک بہت بڑے حصے کو اس کی جنس کی بنیاد پہ زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو یا اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہو، تو ہمارا دین اس کو کسی بھی طرح انڈورس نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جس طرح اللہ رب العزت ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو یہ کچھ مقدماتی باتیں تھیں جو کہ فیمنزم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کرنی ضروری تھی۔ اب جب ہم فیمنزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیمنزم کی تعریف کریں، ڈیفینیشن کریں، کیونکہ عمومی طریقہ بھی یہی ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کہ کسی چیز کے بارے میں جب ہم نے کوئی رولنگ دینی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم نے کوئی حکم لگانا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز ہے کیا، تبھی ہم اس کے بارے میں کوئی رولنگ دینے پر قادر ہوں گے۔ تو یہ جو تعریف ہوتی ہے، ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر یہی اس چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا، جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ چیز ہے کیا۔ فیمنزم اپنی حقیقت میں، اپنی اصل میں تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کے سیاسی اور اقتصادی اور اجتماعی جو حقوق ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل ان کے رائٹس اور ان کے جو فائنینشیل رائٹس اور ان کے جو سوشل رائٹس ہیں، ان کا دفاع کرنا، اس تحریک کا یا اس فیمنزم کے نعرے کے تحت جو بھی ایکٹیویزم تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ اور بنیادی طور پر جب یہ تحریک شروع ہوئی تو یعنی کہ اپنی اصل میں اس کے مقاصد یہ تھے۔ لیکن اگر یہ بات اب کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ فیمنزم سے ابھی بھی یہ مراد ہے، اور جب ہم فیمنزم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ خواتین کے سیاسی اور جناب ان کے جو معاشی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، اور فیمنزم تو اس چیز کا نام ہے، تو یہ شخص بہت سادہ ہے۔ اس شخص کو اس حقیقت علم نہیں ہے کہ فیمنزم اب اپنی موجودہ شکل میں اس سے بہت زیادہ مختلف ہے کہ جس معنی میں یا جس جو ہے وہ معنی میں یہ پہلے اصطلاح استعمال ہوتی تھی، اب فیمنزم جو ہے وہ اس معنی میں بالکل بھی یہ اصطلاح نہیں ہوتی، بلکہ اب یہ جو فکر ہے یہ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد یہ فکر جو ہے وہ اس نے اور بہت سارے افکار سے اپنے اندر جو ہے وہ بہت سارے افکار کو اپنے اندر سمو لیا ہے، اور بہت سارے افکار سے یہ فکر جو ہے متاثر ہوئی ہے، اور اب جو ہے یہ فکر ایک بہت وسیع آئیڈیالوجی ہے، ایک بہت ہی وسیع معنی کے اندر یہ فکر استعمال ہوتی ہے، جس میں صرف خواتین کے حقوق کئی پیچھے رہ گئے ہیں، اور اب جو ہے اس کا تعلق
جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے دیگر جو پہلو ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، آرٹ اور فنون لطیفہ کے ساتھ بھی ہے، اور تعلیمی نظام کے ساتھ بھی ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی بن گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور جو کہ اپنے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جس نے مختلف افکار کو اپنے اندر سمویا ہے، مختلف افکار کو اپنے اندر جو ہے وہ جو ہے مختلف افکار کو اپنے اندر مرج کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کی فیمنزم کے حوالے سے یہ بات کہنا یا یہ سمجھنا کہ یہ تو صرف خواتین کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ایک نظریہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فیمنزم کے بارے میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو موجودہ دور کی فیمنزم ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہم اس کی تاریخ کو کچھ جو ہے وہ مراحل میں تقسیم کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو کہ اس مرحلے کا آغاز ہے وہ ہوتا ہے فرینچ ریولیوشن سے۔ فرینچ ریولیوشن جو ہے وہ 1789 میں ہوا ہے، اور یہ جو فرینچ ریولیوشن ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو رینیسنس پیریڈ میں جو تبدیلی آنی شروع ہوئی، مغرب میں جو تبدیلی کا آغاز ہوا رینیسنس پیریڈ میں 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں، یہ جو انقلاب فرانس ہے، فرینچ ریولیوشن ہے، الثورۃ الفرنسیہ، یہ ایک طرح سے اس کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی انتہا تھی۔ فرینچ ریولیوشن جو ہے یہ اس تبدیلی کی ایک انتہا تھی کہ جس میں جو انقلابی تھے انہوں نے فرانس کے اندر جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹا، اور بہت ساری تبدیلیاں جو ہے وہ اس مرحلے پر فرانس کے اندر جو ہے وہ آئیں۔ اب یہ جو پورا انقلاب فرانس کا مرحلہ ہے، اس پورے مرحلے کے اندر خواتین پوری طرح سے شریک رہی ہیں، اور وہ جو مظاہروں میں اور دیگر جو ایکٹیویٹیز اس انقلاب کی تھیں ان میں خواتین شرکت کرتی رہیں، اور خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا اس پورے انقلاب کے اندر۔ اور لیکن ہوا یہ کہ جب انقلاب فرانس کامیاب ہو گیا تو وہ لوگ جو کہ اس انقلاب کے آل ان آل تھے، یا اس کے جو سینئرز تھے یا اس کے جو بڑے تھے، انہوں نے خواتین کو وہ حصہ نہیں دیا، یا خواتین کو وہ حقوق نہیں ملے جو کہ خواتین چاہ رہی تھیں۔ اور اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ایک مقصد کے لیے یہ لوگ اکٹھے کام کرتے رہے انقلاب فرانس کے لیے، لیکن وہ لوگ جو کہ انقلاب فرانس کے روح رواں تھے وہ خواتین کے حوالے سے اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں عمومی طور پر وہ دین کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی عیسائیت کے ساتھ وہ زیادہ گہری تھی۔ اس وجہ سے خواتین کو انقلاب فرانس کے بعد بھی کئی حقوق جو ہے وہ نہیں ملے، جن میں سے جو ووٹ کا حق ہے، حق رائے دہی ہے، وہ بھی شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر جو فیمنزم کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، اس کے جو مطالبات ہیں وہ اس طرح کے مطالبات ہیں، پولیٹیکل رائٹس اور ووٹ کا حق، اور اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہیں اس مرحلے پر جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ تھیں۔ اور اس مرحلے کی جو فیمنزم ہے وہ جو لبرل ایک فلسفی ہے اسی پر اس کی بنیاد تھی، اور ان کے جو نعرے ہیں وہ وہی تھے، الحریہ والمساوات و حقوق الانسان، آزادی اور ایکویلٹی اور ہیومن رائٹس۔ اور یہ جو اس مرحلے پر جو فیمنزم ہے یہ کیپٹلزم کو ہی جو ہے وہ اون کرتی تھی، اور یعنی کہ جو بعد میں فیمنسٹ ویوز آئی ہیں فیمنزم کی، جن میں ان کی بات انشاءاللہ ہم آگے کریں گے کہ جہاں پر انہوں نے کیپٹلزم کو تمام مسائل کی جڑ قرار دینا شروع کیا، تو اس سے پہلے اس مرحلے کے اوپر فیمنزم کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہی جو ایک یورپین لبرل فلسفی ہے اسی کے اندر اس کی بنیادیں تھیں، اور وہ خواتین کے ساتھ جو ہوئی زیادتی ہے یا خواتین کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے اس کا جو سبب قرار دیتی تھیں وہ سوشل اپ برنگنگ جو ہے، التنشئۃ الاجتماعیہ، اسی کو اس سارے فساد کا یا ان سب مشاکل کا سبب جو ہے وہ قرار دیتی تھیں۔ لیکن پھر
اس سے اگلے مرحلے میں جب مارکسزم کو عروج ملنا شروع ہوا یا مارکسسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں وہ پھیلنی شروع ہوئیں، تو اس مرحلے پر ایک فیمنزم کا ایک نیا فلیور جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو کہ مارکسسٹ فیمنزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس مرحلے پر کیا تبدیلی ہوئی؟ اس مرحلے پر تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ فیمنزم جو کہ پہلے سارے فساد کی جڑ یا سب مشکلات کا سبب جو ہے وہ سوشل اپ برنگنگ کو قرار دیتے تھے، اس مرحلے پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ کیپٹلزم ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ایک فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو بچے ہیں بچوں کی جو تربیت کرے، اور بچوں کو جو پالے وہ ریاست پالے، اور اس طرح کی جو دیگر مارکسسٹ تھیوری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس مرحلے پر جو فیمنزم موومنٹ ہے وہ مارکسسٹ رنگ کے اندر رنگ جاتی ہے، اور وہ پھر جس طرح دیگر جو ناانصافی ہے مزدوروں کے ساتھ یا کارخانوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ، اور اس سب کا سبب وہ قرار دیتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ یہ کیپٹلزم کو اس کا سبب قرار دیتے ہیں، تو اسی میں سے وہ خواتین کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافی یا ظلم ہے، اس مرحلے کی جو فیمنزم ہے وہ اس کا سبب جو ہے وہ کیپٹلزم کو قرار دینے لگی، اور اسی سے ساتھ متصل جو ہے وہ پھر ایک النسویت الاشتراکیہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سوشلسٹ فیمنزم کا ایک مرحلہ ہے، اور اس کا مارکسزم کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ فرق بھی ہے۔ اور اس مرحلے پر جو ایک تو یہ ہے کہ پہلے وہ کہ صرف کیپٹلزم کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس مرحلے پر سوشلسٹ ٹینڈنسیز جب یہاں پر آئیں اور فیمنزم کا ایک نیا فلیور جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس مرحلے پہ کیا ہوا؟ اس مرحلے پر انہوں نے خواتین کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں یا خواتین کے حقوق کا سلب ہونا، اس کا سبب قرار دیا طبقاتی نظام کو، جو کہ ظاہر ہے ایک سوشلسٹ پرسپیکٹو ہے، جو سوشلزم کا ایک نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں کسی بھی طرح کا تسلط اور کسی بھی قسم کا سلطہ جو ہے وہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ فیملی کے اندر جو فیملی کا سربراہ ہے اس کا سلطہ ہو، یا اس کا جو اختیار ہے وہ ہو، یا وہ باپ کا اپنے بچوں پر اختیار ہو، یا شوہر کا اپنی بیوی پر اختیار ہو، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی ہیرارکی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو خواتین کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہے اس کا بنیادی طور پر سبب جو ہے وہ یہ پیٹریارکی ہے، اور یا پھر پیٹریارکی کے ساتھ جو باقی معاشرے کے اندر طبقاتی نظام ہے، یہ جو ہے وہ سب مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب دیکھیے وہ فیمنزم جو کہ یعنی کہ جس کا آغاز اس حوالے سے ہوا تھا کہ خواتین کو ان کے پولیٹیکل رائٹس، ان کے فائنینشیل رائٹس دے دیے جائیں، ان کے سوشل رائٹس دے دیے جائیں، اس طرح جب بھی کوئی نئی فکر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی تو وہ فیمنزم کا ایک فلیور جو ہے وہ اس فکر سے متاثر بھی سامنے آ جاتا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اور یہ ایک فرینچ فیمنسٹ معروف ہے، سیمون دی بواغ، یہ اس کا مرحلہ ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو جدید فیمنزم ہے، ماڈرن ڈے کا جو فیمنزم ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے اہم ترین لوگوں میں سے، فکری بنیادیں رکھنے والے اہم ترین لوگوں میں سے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس خاتون نے بہت سارا کچھ لکھا، اور اس نے جو کچھ لکھا وہ اس کے اندر موجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بعد میں فیمنسٹ کی جو موومنٹس ہیں انہوں نے ان کو اون کیا، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے اپنے جو نظریات ہیں ان کو جو ہے وہ پروان چڑھایا۔ یہ جو خاتون ہے یہ بڑی عجیب و غریب خاتون ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم یہ بات جان سکیں، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انسان جو ہیں یا تو وحی کی اتباع کرتے ہیں یا پھر خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ تو وحی کی اتباع کرنا تو ظاہر ہے وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اعتبار سے وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اہواء کی اور خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ صرف فکری طور پر گمراہ ہوتے ہیں، بلکہ اخلاقی طور پر بھی پستی کی کس انتہا میں گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ یہ سیمون دی بواغ کے حوالے سے بھی ہم کریں گے۔
تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یعنی کہ اس طرح کے افکار رکھنے والے لوگ، جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور جن لوگوں کو اپنا ایک رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ خود سے پستی کی کس انتہا میں گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو سیمون دی بواغ ہے، یہ 1908 میں یہ پیدا ہوئی تھی اور 86 میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور یہ پیرس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ فرانس سے اس کا تعلق تھا۔ یہ جو خاتون ہے، یہ اس کا بہت گہرا تعلق تھا فکری طور پر ایک فرانسیسی فلسفی سے، جس کو جان پال سارتر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرانسیسی فلسفی ہے جان پال سارتر، یہ معروف ہے، اور یہ 1905 میں یہ پیدا ہوا اور یہ 1980 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ جان پال سارتر عموماً اس کو لکھا جاتا ہے اردو میں، لیکن اس کو جو فرینچ لوگ ہیں وہ جان پال سارتر کر کے جو ہے وہ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا، اور یہ جو سیمون دی بواغ ہے، یہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھی، اس کے ساتھ اس کا کافی زیادہ تعلق تھا۔ اور جو بات ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اس طرح کے لوگوں کی اخلاقی حالت کو جانا جا سکے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق صرف فکری تعلق نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جسمانی تعلق بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ غیر اخلاقی تعلق تھا جس میں یہ دونوں مبتلا تھے۔ اور جو سیمون دی بواغ ہے، وہ اس سے جان پال سارتر سے بہت ہی زیادہ متاثر تھی، اور جس کا اظہار جو ہے یہ اپنی اکثر کتابوں میں اس نے کیا ہے۔ یہ جو سیمون دی بواغ ہے، اس کی معروف کتاب ہے دی سیکنڈ سیکس، جو سب سے زیادہ اس کی معروف کتابوں میں سے ہے، جو کہ بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، لیکن اصل میں جو کتاب ہے وہ تو فرینچ میں ہے۔ لیکن وہ کتاب جو ہے وہ اس کی نمائندہ کتابوں میں سے ہے جس میں اس نے اپنی فکر کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جب اس نے کتاب لکھی 1949 میں، تو اس وقت اس کتاب کو بہت زیادہ قبولیت نہیں مل سکی۔ چلیں اس کتاب کی بات پہلے ہم مؤخر کرتے ہیں، پہلے ہم اس کی جو ہم اس کی اخلاقی پستی کی بات کر رہے تھے وہی کر لیتے ہیں، کہ یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ یعنی کہ غیر اخلاقی تعلق بھی تھا۔ اور پھر صرف ایسا نہیں ہے کہ غیر اخلاقی تعلق بھی تھا، بلکہ یہ جو ہے خاتون، یہ چونکہ یہ مدرسہ تھی، تو یہ بعض دفعہ جیسا کہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے بھی لکھا ہے، اور اس کی جو اپنی تحریریں ہیں ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ دوسری خواتین جو کہ اس سے پڑھتی تھیں یا اس کے پاس ہوتی تھیں، ان کو بھی بطور ایک تحفے کے یا بطور ایک بدکاری کی غرض سے جو ہے وہ اپنے اس تعلق کی وجہ سے جان پال سارتر تک جو ہے وہ ان کو مہیا کیا کرتی تھی۔ اور پھر یہ خاتون جو ہے، اس کے اندر ہم جنس پرستی بھی پائی جاتی تھی، یہ خواتین کے ساتھ بھی سحاق اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کرنی انسان کو مشکل لگتی ہیں اور کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ بات کرنی ضروری اسی لیے ہے تاکہ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جن کے نظریات کو بہت سارے مسلمان بھی بڑے فخر سے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کے مقابلے میں وہ لوگ یعنی کہ فکری طور پر بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اخلاقی طور پر بھی پستی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ انسان کہے کہ بڑے چلو فکری طور پر انٹلیکچولی تو اس کو کوئی غلطی لگ گئی، لیکن اخلاقی طور پر کسی اچھے اخلاق کے کسی اچھے معیار پر فائز تھے، نہیں، ایسے لوگ نہیں ہوتے یہ۔ تو بہرحال اس خاتون نے جو ہے وہ کتاب لکھی دی سیکنڈ سیکس 1949 میں، اور لیکن اس وقت اس مرحلے پر اس کتاب کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانس جو ہے وہ بذات خود اس وقت جس مرحلے سے گزر رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس وقت فرانس کو خود جو ہے وہ ضرورت تھی ایک نئی ڈیموگرافی کی، اور بہت زیادہ ضرورت تھی آبادی کے بڑھنے کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آبادی کے بہت سارے مسائل تھے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان جنگوں کی نظر ہو چکی تھی، اور پورے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کے اندر مختلف رولز ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسانی مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اس کتاب کے اندر دا سیکنڈ سیکس جو کتاب ہے، اس نے مدرہڈ جو ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور جو یعنی کہ ماں بننا اور ممتا جو ہے عورت کا اولاد کو جنم دینا اور پھر اس کو دودھ پلانا اور اس کی تربیت کرنا، یہ اس نے بہت زیادہ اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اور یہ جو خاتون ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ خواتین کو یعنی کہ اس کے دل میں خواتین کے لیے حقارت پائی جاتی تھی، اور یہ مردوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی تھی، اور یعنی کہ اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کو مردوں کی طرح ہونا چاہیے، خواتین کو مردوں کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اس کی نظر میں جو ایک مثالی وجود تھا وہ مردوں کا وجود تھا، تو تبھی تو وہ خواتین کو مردوں کی طرح بننے پر جو ہے وہ ابھارنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو مردوں کی شخصیت ہے اس کو آئیڈیلائز کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ چیز اس کی کتابوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ جو اس نے جان پال سارتر کے بارے میں چیزیں لکھی ہیں، یا بعد میں اس کا نیلسن اینجرین کے ساتھ جو تعلق رہا، جو کہ ایک شخص تھا جو کہ امریکن تھا، اور یہ 1909 میں پیدا ہوا تھا اور 1981 میں اس کی وفات ہوئی۔ نیلسن اینجرین اس کو کہتے ہیں، یہ بھی وہ شخص ہے جس کا اس کے ساتھ سیمون دی بواق کے ساتھ تعلق رہا، بڑا یعنی کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس تعلق کی جو نوعیت تھی۔ تو بہرحال یہ خاتون جو ہے، یہ خواتین کے بارے میں اس کا نظریہ یہ تھا کہ ان کو مردوں کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ مردوں کا وجود جو ہے وہ ایک مثالی وجود ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ یعنی کہ مردوں کو یا مردانہ وجود کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتی تھی، اور خواتین کو اور خواتین کے جو فطری اور طبعی جو ان کے وظائف ہیں، ان کے جو رولز ہیں، ان کے لیے اس کے دل میں حقارت پائی جاتی تھی۔ ممتا کا جذبہ، دودھ پلانا، ماں بننا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی اس نے مذمت کی۔ اسی وجہ سے اس کی یہ کتاب جو تھی جب اس نے لکھی تو اس موقع پر یہ جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ اس کو قبول عام نہیں مل سکا، بہت زیادہ اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے جو نظریات ہیں ان میں سے ایک جو بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ لا نولد امرأۃ بل نصیر امرأۃ، یہ کہا کرتی تھی، یا اس نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم عورت پیدا نہیں ہوتی، ہم عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ہم عورت بن جاتی ہیں، ہم عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ہم عورت بن جاتی ہیں۔ یہ جو اس کا نظریہ ہے یا یہ جو اس کا جملہ ہے، یہ جملہ اس اعتبار سے بڑا خطرناک ہے کہ یہ بعد میں جو ایک خواتین کی اور مردوں کے اندر جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے اس کا انکار کرنا، اور ان دونوں میں یہ کہنا کہ بایولوجیکل ڈفرینس جو ہے یہ اس سے انسان مرد یا عورت نہیں بنتا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک سوشل کنسٹرکٹ سے ہوتا ہے، یہ ان تمام چیزوں کے لیے گویا کہ یہ چیز بنیاد بنی۔ اگرچہ اس کے ہاں یہ چیز اتنی وضاحت کے ساتھ موجود نہیں تھی، لیکن پھر بعد میں یہ پورا ایک نظریے کی شکل اختیار کر گئی، جس طرح کہ آگے اس کے بارے میں تذکرہ آئے گا۔ تو سیمون دی بواق جو ہے یہ ایک اہم مرحلہ ہے ماڈرن ڈے فیمنزم کو سمجھنے کے لیے۔ اس خاتون کو اور اس کے نظریات اور اس کی جو زندگی ہے اس کو جاننا ضروری ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ یہ اس مرحلے پر جو فیمنزم ہے اس کے کیا ٹینڈنسیز تھیں اور اس کے نظریات کیا تھے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ جس میں 1968 کی جو ریولیوشنز ہیں اور 1968 میں ہونے والی جو سول رائٹس موومنٹ ہے امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے ساتھ جو شروع ہوئی، اور یہ جو سارا عرصہ ہے 1968 کا، اس میں جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کو ایک نئی جو ہے وہ زندگی مل جاتی ہے، ایک نیا اس کو مومنٹم مل جاتا ہے۔ اور یہ 1968 کا جو ایک انقلابی دور ہے، یہ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں دین کے خلاف جو ہے ایک یعنی کہ مذہب کے خلاف ایک انقلاب جو ہے وہ آیا، اور مذہب کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے کامیابی حاصل کی، جس میں سے پہلا جو ہے وہ تو وہی الثورۃ الفرنسیہ، انقلاب فرانس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو انقلاب فرانس ہے وہ 1789 میں ہے، اور پھر اس کے بعد الثورۃ البلشفیہ، بیلشوک جو ریولیوشن ہے جو کہ روس میں آیا 1917 میں، لینن نے سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر، یعنی کہ سوشلسٹ پارٹی نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا روس کو، اور پھر یہ سوویت یونین کے لیے بنیاد بنا جو کہ 1922 میں جس کی بنیاد رکھی گئی۔
اور یہ دوسرا موقع تھا۔ اور تیسرا یہ موقع جو ہے یہ تھا کہ 1968 میں جب یعنی کہ یہ 1968 کے جو ہنگامے تھے، ان میں دین کے خلاف جو ایک نظریات تھے ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، بہت زیادہ قوت اور طاقت ملی۔ اور اسی موقع کے پر بھی پھر جو ہے وہ فلاسفۃ التفکیک، یعنی کہ جو ڈی کنسٹرکشن کے فلاسفرز تھے، جو کہ ایک فلاسفیکل ٹرم ہے، وہ سامنے آتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے پھر یہ نظریہ پیش کیا کہ جس میں جو سلطہ کی کوئی بھی شکل ہے، یعنی کہ کسی ایک کا کسی دوسرے پر ڈومیننٹ ہونا، اس کی معاشرے میں کوئی بھی صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ فلسفہ پیش کیا۔ اس میں استاد کا شاگرد پر سلطہ بھی ہے، اس میں شوہر کا بیوی پر سلطہ بھی ہے، اس میں خاندان کے سربراہ کا اپنے خاندان پر جو اس کا ایک ڈومیننس ہے اس کی، وہ بھی ہے۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کسی کو کسی دوسرے کے اوپر جو ترجیح ہے وہ حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر یہ سارے جو فلاسفۃ التفکیک ان کو کہتے ہیں، ڈی کنسٹرکشن کے جو فلاسفرز ہیں، یہ سب سامنے آتے ہیں اور انہوں نے اپنے نظریات جو ہے پیش کیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارے نظریات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا کوئی سلطہ اور کسی کو کسی کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، تو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کے اوپر نہ ان کے شوہر کا کوئی سلطہ ہوگا، نہ ہی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کا ہوگا، یعنی کہ وہ ہر طرح کی ہائرارکی جو ہے وہ معاشرے میں اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو فرانس میں شروع ہونے والی وومن لبریشن موومنٹ ہے، جس کو MLF کہا جاتا ہے، اس کا زمانہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آ کر جو ایک تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیمون دی بواغ کے ہاں جو نظریہ پایا جاتا تھا، اس کے ہاں یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ ایک آئیڈیل وجود ہے، اور خاتون کا گول یہ ہے، خاتون کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے سوچنے کے انداز میں، اپنے لکھنے کے انداز میں، اپنے محبت کرنے کے انداز میں، ہر اعتبار سے وہ مرد بن جائے۔ سیمون دی بواغ کے ہاں مرد جو ہے وہ ایک آئیڈیل تھا، اور خاتون کے کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرے، مرد کو کاپی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ اس مرحلے پر آ کر جب یہ وومن لبریشن موومنٹ فرانس کے اندر شروع ہوئی، MLF، اس موقع پر بجائے اس کے کہ مرد کا وہ وجود جو سیمون دی بواغ کے ہاں تو ایک قابل تقلید تھا، یہاں پر آ کر مرد کا یعنی کہ مرد سے دوری، بجائے اس کے کہ جو پہلے یہ فکر تھی کہ مرد جو ہے وہ ایک مثالی وجود ہے، اب اس موقع پر یہ ہوا کہ مرد جو ہے وہ ایک شیطانی وجود ہے، اور مرد کو دور کرنا، مرد کو ابعاد الرجل، مرد سے دوری، مرد کو ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور ایک شیطان قرار دینا، اس تحریک کے اندر جو ہے یہ نظریہ تھا۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی کہ ان کے پراپر جو ہے وہ ایسے اجتماعات ہوتے تھے کہ جو خاص خواتین پر ہی مشتمل ہوتے تھے، اور اس سوچ کے نتیجے میں اس موومنٹ کے اندر بہت ہی بڑے پیمانے پر جو ایک ہم جنس پرستی ہے وہ پیدا ہو گئی، یعنی کہ لیزبینز کو بہت زیادہ جو ہے وہ رواج ملا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ جب مرد کے حوالے سے ایک عام نظریہ یہ بن جائے کہ یہ تو شیطان ہے، اور یہ جو ہے اس کو یعنی کہ مرد کی نفرت جب پیدا ہو گئی ذہنوں میں ان خواتین کے، تو وہ مرد کے قریب ہونا یا مرد کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا وہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو انسان کی ضرورت ہے، ایک خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، تو اس کو یہ اپنے ساتھ ہی، یعنی کہ خواتین کے ساتھ پورا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ مراحل ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کا اختصار کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ فیمنزم جو ہے وہ آج اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فیمنزم صرف خواتین کے حقوق کا نام ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج جو فیمنزم کی اصطلاح ہے، یا جو آج جو فیمنسٹ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف خواتین کے حقوق کی بات، وہ پورا ایک نظریہ ہے، پوری ایک آئیڈیالوجی ہے، اس میں جو ہے وہ ان کا اپنا ایک، آپ اگر اس کو کہا جائے، ان کے اپنے اعتقادات ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ نظریات ہیں، ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور دینی اور مذہبی اعتبار سے ان کے اپنے نظریات ہیں، اور تو گویا کہ یہ ایک پورا دین ہے، پورا ایک دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کے تحفظ کی ایک موومنٹ ہے اور بس، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سحاق جو ہے، سحاق
کی اصطلاح عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کسی خاتون کا کسی خاتون کے ساتھ تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق یا جنسی تسکین کی کوشش کرنا، اس کے لیے تو یہ ایک ایسا یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بعض لوگ جو کہ نسویت کے بارے میں، فیمنزم کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ النسویت ہی النظریہ والسحاق هو التطبیق، کہ جو نسویت ہے یہ ایک تھیوری ہے، اور یہ خواتین کا خواتین سے تعلق قائم کرنا یہ جو ہے اس کی تطبیق اور اس کا پریکٹیکل ہے، کیونکہ جب وہ مردوں کے حوالے سے ایک یہ ذہن پایا جائے گا کہ وہ تو شیطان ہے اور اس سے مرد کے بارے میں ایک نفرت پائی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر خواتین کا انتخاب کرتی ہیں، تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے بعد جو ہے وہ ایک امریکن فیمنسٹ ہے معروف، جیوڈتھ بٹلر اس کو کہتے ہیں، اور اس نے نظریہ پیش کیا، یہ جینڈر تھیری جو ہے وہ پیش کی، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو جنس نوع ہے، اور جنس اور نوع جو ہے وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں، آپ کا سیکس، آپ کا جینڈر اور آپ کی جو سیکشولیٹی یا اورینٹیشن ہے، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں، یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ بایولوجیکلی تو آپ مرد ہوں، لیکن آپ کا جو جینڈر ہے وہ مرد نہ ہو بلکہ وہ کچھ اور ہو، اور جو آپ کی جو اورینٹیشن ہے، آپ کس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں، آپ کس کی طرف جو ہے وہ آپ کا میلان ہے، یہ بالکل ایک اور چیز ہو۔ اب دیکھیے کہ ایک تو انسان کی وہ شناخت ہے جس کا تعلق اس کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے، اس کی بایولوجیکل جو جن اعضاء کے ساتھ وہ پیدا ہوئے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل کنسٹرکٹ ہے، یہ معاشرے کے اندر جو اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اس سے انسان کی ایک شناخت بنتی ہے، اور تیسری وہ چیز ہے کہ جس طرف اس کا میلان ہوتا ہے، وہ اگر مردوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کی اورینٹیشن اور ہے، اگر وہ عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی اورینٹیشن اور ہے، اگر وہ کسی کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں اور ہے، اگر وہ دونوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ ایک یعنی کہ یہ ایک ایسی، آپ اس کو کیا کہیں گے، ایک ایسا فتنہ ہے کہ اب ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن سے اتنی زیادہ اقسام بنتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ بات انسان اس مسئلے میں حیران ہو جاتا ہے کہ ایک جو فطرت تھی انسان کی کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور مردوں کا میلان عورتوں کی طرف ہے، عورتوں کا میلان جو ہے وہ مردوں کی طرف ہے، اس کے مقابلے میں کس طرح جو ہے وہ اس نظریے میں سیکس اور جینڈر اور اورینٹیشن اور یا سیکشولائزیشن جو ہے بندے کی سیکشولیٹی جو ہے اس کے درمیان فرق کر کے تو ایک ایسا جو ہے وہ یعنی کہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے کہ جس کو بندہ تصور بھی کر کے جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے اس بات کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا، اور یہ چیزیں پھر جو ہے وہ اس مرحلے میں جو فیمنسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ جو یعنی کہ جو فائدہ اٹھانا ہے، جو جنسی فائدہ اٹھانا ہے، وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک یا کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اگرچہ بایولوجیکلی اس کا جو بھی وجود ہے، لیکن اگر وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہوں، یا میں خاتون ہوں اور میں جو ہے وہ کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ جو فائدہ ہے وہ اٹھا سکتا ہے اپنی تسکین کے لیے، اپنی فطری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس موقع پر فیمنزم کی جو موومنٹس ہیں ان کے اندر یہ نظریہ بھی آ گیا، اور اسی طرح ایک عجیب بات یہ ہے کہ اپنی تاریخی پس منظر میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ موومنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اینٹی کیپٹلزم جو ہے وہ قرار دیتی رہیں، اور جو الرأس المالیہ ہے اس کے خلاف یہ نعرے بھی لگاتی رہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ یہ موومنٹس جو ہیں اپنے آپ کو یہ کہہ کر پیش کرتی رہیں کہ یہ تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ طبقاتی نظام ہے اور یہ کیپٹلزم ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں فیمنزم جو ہے وہ اس نے کیپٹلزم کے ساتھ اتحاد کیا ہوا، مطلب بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جو فیمنسٹ موومنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کی تائید کر رہی ہوتی ہیں یا ان چیزوں کو مطالبات میں پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح خاتون جو ہے وہ مارکیٹ سے آؤٹ نہ ہو، اور وہ مطلب وہ ایک ورکر کی حیثیت سے ایک معاشرے کی جو معاشیات ہے اس کے اندر وہ ایک
فعال کارکن کی حیثیت سے کام کرتی رہے، اسی لیے اس کا ماں بننا، اس کا بچوں کو دودھ پلانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں خلل ڈالتی ہیں۔ اور اسی لیے اس ساری چیز سے بچنے کے لیے ایبارشن رائٹ کا نعرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ ایگز کو پریزرو کرنا، تاکہ یہ ہے کہ خواتین اپنے اس زندگی کے اس حصے میں جو ہے وہ ان کو ماں بننے کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے، زندگی کے ابتدائی مرحلے سے، جب ان کے اندر قوت ہوتی ہے، جب وہ جوانی ہوتی ہے، تاکہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر کام کرنے والی خاتون ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہ بنے۔ اور اسی مرحلے پر پھر جو LGBT کی جو تنظیمیں ہیں یا جو ہم جنس پرستی کے علمبردار لوگ ہیں، فیمنزم اور ان لوگوں کے درمیان ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ جو اکٹھ ہے یا گٹھ جوڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ پھر جو ہے وہ آپ کے لیے یہ اب یہ صورتحال ہے کہ آپ ان دونوں افکار کو الگ بھی نہیں کر سکتے، اب آپ ان دونوں افکار کو الگ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ یہ پاکستان میں ہونے والے جو مختلف جو عورت مارچ کے نام سے فیمنسٹ کی مختلف مظاہرے اور مختلف جو ان کی ڈیمانسٹریشنز ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی شریک ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ ہم جنس پرستی کے علمبردار ہوتے ہیں، یا ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، انڈورس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ان دونوں افکار میں جو ہے وہ آپس میں کیا ہو گیا، ان دونوں افکار کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ اس مرحلے پر ہم یہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے، یہ چونکہ اس کو اب اتنی ڈومیننٹ ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، اس کی اور خاص طور پر ویسٹ میں اس کی جو ڈومیننس ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اپنے مخالفین یا جو بھی ان سے متفق نہ ہو، جو بھی ان کے ساتھ اختلاف کرے یا جو بھی ان سے متفق نہ ہو، ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ٹیررزم، الارہاب الفکری، یہ پوری طرح وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح یہود کا یہ معاملہ ہے کہ جو یہود کے بارے میں کوئی تنقید کرے، یا جو یہودیوں سے جو اختلاف کرے، یا ان کے جو نظریات ہیں، ہولوکاسٹ کا نظریہ ہے، یا اس کے بارے میں جو کوئی سوال اٹھائے تو فوراً سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو یہودیوں سے نفرت رکھتے ہیں، یا یہ تو فلاں اور فلاں ہیں، ان کے لیے خاص انہوں نے القاب رکھے ہوئے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض ممالک میں وہ شخص جو ہے اس کا رہنا ہی مشکل ہو جائے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے یہودیوں کا ایک جو پاپولر بیانیہ ہے اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مخالف کے اوپر جتھے بنا کر حملہ آور ہونا، یا مخالف کو جو ہے وہ ہراساں کرنا، اور یا خود پر تنقید کرنے والے یا خود سے اختلاف کرنے والے کو جو ہے وہ ہراس کرنا، تاکہ وہ جو ہے وہ آپ سے اختلاف نہ کر سکے۔ تو فیمنزم جو ہے اس کی بالکل یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو کہ ان شیطانی نظریات سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، کیونکہ غیر مسلموں کے اندر بھی ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان نظریات سے، خاص طور پر یہ ہم جنس پرستی والے جو نظریات ہیں، ان کو پسند نہیں کرتی۔ تو جو بھی ان سے اختلاف کرے اسے جی فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو سیکسزم پھیلا رہا ہے، اور یہ تو سیکس کی بنیاد پہ لوگوں میں تفریق کر رہا ہے، جنس کی بنیاد پہ لوگوں میں تفریق کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ اس کو پورا اس کا میڈیا ٹرائل بھی کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا جاتا ہے ان علاقوں میں۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ بات جو آج ہم نے کی ہے، اختصار کے ساتھ ہم نے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن سے یہ فکر جو ہے یہ گزری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو فیمنزم ہے، کرنٹ ڈے فیمنزم جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کی علمبردار ہے، بلکہ یہ اس کے اندر بہت سارے دیگر افکار اور بہت سارے دیگر نظریات جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اس کی معاشی طور پر ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور دینیات اور مذہب کے حوالے سے ان کی اپنی ایک الگ رائے ہے، اور جو ہے وہ فنون لطیفہ اور ادب کے حوالے سے ان کی ایک الگ رائے ہے، اقتصادیات کے حوالے سے ایک الگ رائے ہے۔ مطلب یہ ایک پورا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک پورا دین ہے، یہ پورا ایک دین ہے جس کے اندر جس کے اپنے عقائد ہیں، جس کی اپنی فقہ ہے، جس کے اپنے جو ہے وہ نظریات ہیں۔ تو فیمنزم کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا
یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ فیمنزم جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہے اور خواتین کو ظلم سے جو ہے وہ بچانا چاہتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بہت سارے ایسی چیزیں کہ جن کو فیمنزم یا فیمنسٹ موومنٹس جو ہیں جن کو انڈورس کر رہی ہوتی ہیں یا جن کو لیگلائز کروانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خود خواتین کے حق میں نہیں ہیں، خواتین کے حق کے خلاف ہیں. لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ساری میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے یا ان سے انفلوئنس ہوئے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بڑی کمال مہارت کے ساتھ وہ ان چیزوں کو خواتین کے فائدے میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور خواتین کے فائدے میں بنا کر ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا حق یہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر خواتین اسی مقصد کے لیے بیچاری ترس رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو ایبارشن کا حق دے دیا جائے، یا خواتین پوری دنیا کے اندر اس مقصد کے لیے ترس رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ان کے جو ایگز ہیں ان کو پریزرو کرنے کا حق جو ہے وہ ان کو مل جائے، تاکہ وہ سپرمز کو یا اپنے ایگز کو پریزرو کروا کے تو پھر بعد میں ماں بن سکیں، اور جوانی کے اندر جو ہے وہ کم عمری کے اندر جو ہے وہ اپنی جاب اور اپنا جو بھی مارکیٹ کے اندر جو انہوں نے اپنا کردار نبھانا ہے اس کو نبھاتی رہیں. مطلب کیا خواتین کے مسائل یہ ہیں؟ کیا خواتین جو سفر کر رہی ہیں دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر، کیا وہ اس وجہ سے ان مسائل کے لیے سفر کر رہی ہیں؟ تو اسی لیے یہ بہت بڑی تلبیس اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ فیمنزم جو ہے وہ کرنٹ ڈے فیمنزم خواتین کے حقوق کی حفاظت کا نام ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلی 2 مجالس کے اندر مزید اس موضوع کو کھولیں گے اور بات کریں گے کہ فیمنزم کے جو نمایاں اصول ہیں کن اصولوں کی بنیاد پر یہ کھڑی ہے، اور وہ کون سے یعنی کہ بنیادی نظریات ہیں جن کو یہ اون کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دیگر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.